لیلۃ النصف من شعبان متفرق احادیث میں ترمذی، سنن ابن ماجہ، مسند احمد اور بیہقی، طبرانی کی متعدد روایات میں اس روایت کے اس رات کے بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، جامع الترمذی میں فرماتی ہیں فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ، کہ 15 شعبان کی رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے۔ آدھی رات کو آنکھ کھولی، بستر پر میں نے ٹٹولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر موجود نہیں تھے۔ باری میری تھی، خیال آیا شاید اللہ کے رسول کسی اور بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہیں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیویوں کے درمیان برابری کرنا واجب نہیں تھا۔ اللہ نے واجب نہیں کیا تھا، اللہ نے اختیار دیا تھا، آپ جس کے پاس چاہیں آپ رہیں۔ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، امت کو برابری کرنا امت کے لیے واجب ہے، برابری کے ساتھ جائے۔ جس کی 2 بیویوں، ایک رات ادھر ہے تو دوسری رات ادھر، اس کی رات میں ادھر نہ آئے، اس کی رات میں ادھر نہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس سے مستثنا قرار دیا تھا، اجازت دی تھی، لیکن یہ اللہ کی طرف سے وہ سہولت تھی جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی فائدہ نہیں اٹھایا۔ اللہ نے تو سہولت دے دی کہ برابری واجب نہیں ہے، لیکن خود حضور نے پوری زندگی برابری فرمائی۔ اس سہولت سے اپنے لیے آپ نے فائدہ نہیں اٹھایا، یہ وہ سہولت ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جانتی تھی کہ حضور پر برابری واجب نہیں ہے، آپ کسی کے پاس بھی تشریف لے جا سکتے ہیں۔ تو آدھی رات کو آنکھ کھولی، بستر پر دیکھا کہ حضور تشریف فرما نہیں ہے، تو کھڑی ہوئی، کمرے میں دیکھا، باہر نکلی، تلاش کرتے کرتے پہنچی بقیع میں۔ بقیع میں کیا دیکھا؟ فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ رَافِعٌ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں تھے، قبرستان میں تھے، اور آپ کا سر آسمان کی طرف تھا، دعاؤں میں، مناجات میں اور آہو زاری میں آپ مشغول تھے۔ ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب قریب پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کے تاثرات سے پہچان لیا کہ عائشہ کے دل میں کیا ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ اکنتی تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، عائشہ کیا تمہارے دل میں یہ کھٹکا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے کہ باری تمہاری ہو اور کسی اور کے پاس اللہ کے رسول تشریف لے جائیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ بس دل میں خیال آیا، انک اتیت بعض نسائک، برابری آپ پر واجب نہیں ہے، آپ شرعاً جا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کسی اور کے پاس تشریف لے گئے ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تمہیں پتہ ہے یہ رات کون سی رات ہے؟ یہ رات کون سی رات ہے؟ یہ رات 15 شعبان کی رات ہے اور بڑی عظمت والی رات ہے۔ ان اللہ تعالی ينزل لیلۃ النصف من شعبان الى السماء الدنیا فیغفر لأکثر من عدد غنم کلب ممن استحق النار۔ عائشہ یہ وہ عظمت والی رات ہے کہ اللہ جل جلالہ کی وہ خصوصی تجلیات جو اس وقت عرش پر ہیں، اس رات میں وہ خصوصی تجلیات آسمان دنیا پر پڑتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور نزول کر کے بڑی تعداد میں لوگوں کو معاف فرماتے ہیں، بڑی تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ وہ بڑی تعداد کیا ہے اس کو حضور نے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا۔ عرب بکریاں بہت زیادہ پالتے تھے، پھر عربوں میں ایک قبیلہ تھا بنو کلب،
اس کے پاس تو بکریاں ہی بکریاں ہوتی تھیں، یہ خاص طور پر بکریاں پالنے میں، بھیڑیں پالنے میں بڑا مشہور تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ قبیلہ بنو کلب کے پاس جتنی لاکھوں بھیڑیں ہیں اور ان بھیڑوں کے بدن پر جتنے کروڑوں اربوں کھربوں بال ہیں، ان بالوں سے بھی کہیں زیادہ اللہ جل جلالہ اپنے نافرمان بندوں کو اپنے فضل سے معاف فرماتے ہیں اور ان کو مغفرت کا پروانہ عطا فرماتے ہیں۔ www.darsequran.com